کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہو جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہوں اور زمین پر برف کی سفید چادر بچھی ہو؟ آج ہم ایک ایسی ہی جگہ کی سیر کرنے والے ہیں۔ ہم کراکرم کے دل میں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو کے سائے میں بسے پاکستان کے آخری گاؤں کا ذکر کریں گے۔ جی۔ یہ صرف کسی جگہ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ انسان قدرت کی سخت ترین شرائط پر کیسے مسکراتے ہوئے جی سکتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسانی ہمت کی ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ کوئی خیالی داستان نہیں، یہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ واقعی زندگی کی سرحد پر قائم ایک مقام ہے۔ جب وہاں صبح سورج کی پہلی کرن برف سے ڈھکی چوٹیوں پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ واہ! شہروں کے شور سے میلوں دور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان خود کو فطرت کے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ وہاں کی خاموشی بھی یوں سمجھے باتیں کرتی ہے۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے، تو آئیے اسی خاموشی میں بسنے والے لوگوں سے بات شروع کرتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات ان کی سادگی اور ان کے ارادوں کی مضبوطی ہے۔ جی۔ وہ اس شدید موسم میں کیسے رہتے ہیں؟ ان کے گھر کیسے ہوتے ہوں گے؟ ان کا طرز زندگی مکمل طور پر برف کے اصولوں پر مبنی ہے۔ ان کے گھر پتھر اور لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ کوئی بڑے محل نہیں ہوتے، چھوٹے اور مضبوط، جن کی دیواریں 2 سے 3 فٹ تک موٹی ہوتی ہیں۔ 2 سے 3 فٹ؟ جی، تاکہ -20 سے 25 ڈگری کی سردی کو باہر رکھ سکیں۔ اور ان کی چھتیں سیدھی ہوتی ہیں، جن پر جمی برف خود ایک اضافی انسولیشن کی تہہ بنا دیتی ہے۔ یہ صدیوں پرانی دانش ہے۔ یعنی وہ موسم کو دشمن نہیں بلکہ ایک ساتھی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو کمال کی سوچ ہے۔ لیکن گھر کے اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہوگا؟ باہر اتنی سردی ہو تو اندر زندگی کی گرمی کیسے برقرار رہتی ہے؟ یہی تو اصل خوبصورتی ہے۔ گھر کے بیچ میں جلتی آگ کا ایک چھوٹا سا چولہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جو نہ صرف کمرے کو گرم کرتا ہے بلکہ پورے خاندان کو اکٹھا بھی کرتا ہے۔ جی۔ وہ آگ صرف لکڑی نہیں جلاتی، وہ رشتوں کی حرارت کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ اسی آگ کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنائی جاتی ہیں، دن بھر کے قصے بیان ہوتے ہیں اور آنے والے کل کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اور اسی حرارت کا ایک اور رنگ ان کی مہمان نوازی ہے۔ یہ بات میں نے بار بار سنی ہے کہ ان کے پاس خود چاہے کم ہو، لیکن مہمان کے لیے ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ اس ماحول میں زندہ رہنے کا ایک سماجی اصول بھی ہے۔ اچھا۔ وہاں باہمی انحصار بہت اہم ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ برفانی طوفان میں پھنس گئی ہیں، آپ کا گھر دور ہے، تو آپ کا واحد سہارا آپ کے پڑوسی کا گھر ہے۔ صحیح۔ اس لیے ہر گھر کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا رہتا ہے۔ چائے اور روٹی کا اہتمام پہلی ترجیح ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج اگر کوئی ان کا مہمان ہے تو کل وہ بھی کسی کے مہمان بن سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا پورا سماجی ڈھانچہ بقا اور اشتراک کے اصول پر قائم ہے۔ یہ چیز ان کے لباس میں بھی نظر آتی ہوگی۔ یقیناً، ان کا لباس صرف فیشن نہیں بلکہ سخت موسم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ مرد گرم اونی ٹوپیاں جنہیں پاکول کہتے ہیں اور بھیڑ یا یاک کی اون سے بنے لمبے بھاری کوٹ پہنتے ہیں۔ لیکن خواتین کا لباس؟ وہ تو اس سفید برفیلے منظر میں جیسے رنگوں کی بہار لے آتا ہے۔ ہاں، وہ رنگ برنگی شالیں اور کڑھائی مالی قمیضیں، وہ تو جیسے اس بے رنگ دنیا میں زندگی کی علامت لگتی ہیں۔ اور اس کڑھائی کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ ہر خاندان اور وادی کی کڑھائی کا ڈیزائن مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ان کی شناخت ہے؟ جی، یہ ان کی شناخت ہے۔ ان کپڑوں کے ہر دھاگے میں ماں کی محنت، بہن کی دعائیں اور بیٹی کی امیدیں ایک انکہی کہانی کی طرح بنی ہوتی ہیں۔ یہ صرف لباس نہیں، یہ ان کی ثقافت، ان کی تاریخ اور ان کی محبت کا اظہار ہے۔ ان کپڑوں کی تیاری کے لیے سامان یا باہر کی دنیا سے کوئی بھی چیز لانا تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، ہے نا؟ جی۔ جو ہمیں سیدھا سفر کی مشکلات کی طرف لے جاتا ہے۔ وہاں تک پہنچنا کیسا ہے؟ وہاں تک پہنچنا خود ایک مہم جوئی ہے۔ اسکردو شہر سے آگے پکی سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اس کے بعد تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کا جیپ کا سفر ہے، جو دنیا کے خطرناک ترین راستوں میں سے ایک ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے جیپ پر؟ جی، یہ راستہ پتھریلا، تنگ اور اکثر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ ایک طرف بلند و بالا پہاڑ ہیں اور دوسری طرف ہزاروں فٹ گہری کھائیاں۔ او خدایا،
راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ بہت کچھ۔ لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ گلیشیئر پگھلنے سے راستے میں اچانک ندی نالے بن جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو پورا راستہ ہی برف میں دب جاتا ہے اور کئی کئی دن کے لیے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو پھر سفر کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہاں سب سے دلچسپ چیز ڈرائیوروں کی مہارت ہے۔ وہ اس پہاڑ کی زبان اور مزاج سے واقف ہیں۔ اچھا۔ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کب بادل برسیں گے، کب پتھر گرنے کا خطرہ ہے اور کب رکنا بہتر ہے۔ ان کا تجربہ ہی مسافر کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ اس سفر میں انسان بالکل خاموش ہو جاتا ہوگا، الفاظ کی گنجائش ہی نہیں رہتی ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ صرف ایک زمینی مسافت نہیں، یہ انسان کے اندر بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ ارد گرد کا سناٹا، فطرت کی ہیبت اور خوبصورتی، یہ سب آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور جب گھنٹوں کی مشقت کے بعد دور سے بستی نظر آتی ہے، چمنیوں سے دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف منزل پر نہیں پہنچا، بلکہ اپنی سوچ کا زاویہ بھی بدل کر آیا ہے۔ تو جب کوئی مسافر اس گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اور جیپ اسے چھوڑ کے واپس چلی جاتی ہے تو وہاں ایک عام دن کیسا گزرتا ہے؟ صبح کیسے ہوتی ہے؟ وہاں کی صبح کسی الارم سے نہیں ہوتی۔ وہاں صبح کا آغاز برف پر سرسراتی ہوا، دور بہتے چشموں کے ترنم اور یا کے گلے میں بندی گھنٹیوں کی آواز سے ہوتا ہے۔ واہ، کتنا پرسکون ہوگا۔ جی، مرد طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام مال مویشیوں کی دیکھ بھال اور گھروں کے باہر سے برف ہٹا کر راستے بنانا ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر صبح ایک نیا چیلنج لے کر آتی ہے کہ آج موسم کیسا رہے گا۔ اور اس پورے نظام میں خواتین کا کیا کردار ہے؟ انہیں تو اس معاشرے کا حقیقی ستون کہا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل درست ہے، وہ اس معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ شدید سردی میں گھر کا نظام چلانا، بچوں کی پرورش کرنا، اور پانی بھرنا بھی تو ایک کام ہوگا۔ جی، پانی بھرنے کے لیے جمی ہوئی ندی تک جانا، اور سب سے اہم کام سردیوں کے لیے خوراک کو محفوظ کرنا۔ گرمیوں کے مختصر موسم میں جو کچھ بھی اگتا ہے اسے خشک کر کے پورے سال کے لیے؟ پورے 6 سے 7 مہینے کی طویل سردیوں کے لیے ذخیرہ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، جسے وہ خندہ پیشانی سے نبھاتی ہیں۔ خوراک کا ذکر آیا تو یہ بتائیں کہ اس شدید سردی میں توانائی بحال رکھنے کے لیے وہ کیا کھاتے ہیں؟ ان کا دسترخوان کیسا ہوتا ہے؟ ان کا کھانا بہت سادہ لیکن توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، جیسے یخنی، جو یاک یا بکرے کے گوشت کا ایک مقوی شوربہ ہے۔ جو جسم کو گرم رکھتا ہوگا۔ بالکل۔ پھر ایک بہت دلچسپ چیز ہے ستو۔ یہ بھنے ہوئے جو یا چنے کا آٹا ہوتا ہے۔ اسے بس گرم پانی یا نمکین چائے میں گھول کر پیا جاتا ہے اور یہ فوری توانائی فراہم کرتا ہے۔ اچھا۔ اور یخ بستہ راتوں میں گھی، مکھن اور خشک میوے جات کا استعمال عام ہے، کیونکہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو خالصتاً بقا کے لیے تیار کردہ خوراک ہے، مطلب ہر چیز کا مقصد جسم کو موسم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اچھا، جب شام ہوتی ہے اور سب کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ اتنی لمبی اور تاریک راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ تب ثقافت اور روایات اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔ جب باہر برفانی ہوائیں چیخ رہی ہوتی ہیں تو گھر کے اندر آگ کے گرد بزرگ کہانیاں سناتے ہیں۔ کہانیاں؟ کیسی کہانیاں؟ وہ کیٹو کی داستانیں سناتے ہیں، جسے وہ چوگوری یعنی پہاڑوں کا بادشاہ کہتے ہیں۔ چوغوری؟ جی، ان کی کہانیوں میں کیٹو صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ ایک زندہ کردار ہے، ایک ایسا دیوتا جو کبھی خوش ہوتا ہے اور کبھی ناراض۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ان کے لیے پہاڑ صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ان کی روحانی زندگی کا حصہ ہیں۔ بالکل، اور ان کی تقریبات بھی ایسی ہی سادہ مگر پرخلوص ہوتی ہیں۔ کسی بچے کی پیدائش ہو یا فصل کی کٹائی، ڈھول کی مدھم تھاپ اور دعاؤں کے سائے میں سب مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں روایت صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں وہاں کے بچوں کا خیال آ رہا ہے۔ ان کا بچپن کیسا گزرتا ہوگا؟ ان کی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ وہاں کے بچے یوں سمجھے کہ وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب؟ وہ چھوٹی عمر میں ہی زندگی کی حقیقتوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گاؤں میں اکثر 1 یا 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا اسکول ہوتا ہے، لیکن شدید برفباری کے مہینوں میں وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کی تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے؟
رسمی تعلیم کا سلسلہ شاید رک جاتا ہو، لیکن اصل تعلیم تو گھروں میں بزرگوں کی کہانیوں سے جاری رہتی ہے۔ اچھا؟ وہ اپنے بڑوں سے صرف قصے نہیں سنتے، بلکہ زندگی گزارنے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ کس جانور کے پاؤں کے نشان کا کیا مطلب ہے، کون سی جڑی بوٹی کس مرض کا علاج ہے، اور آسمان کے رنگ دیکھ کر موسم کا اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل مختلف قسم کی تعلیم ہے۔ جی، اور پہاڑوں کے دامن میں کھیلتے ہوئے وہ زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ سیکھ لیتے ہیں، گر کر سنبھلنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا سامنا جدید دنیا سے ہوتا ہے تو کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں؟ یہی اس وقت ان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ نئی نسل کے لیے ٹیکنالوجی، شہروں کی طرف نقل مکانی اور ماحولیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک طرف ان کی قدیم روایات ہیں اور دوسری طرف موبائل فون کی اسکرین پر نظر آنے والی ایک بالکل مختلف دنیا۔ تو فطرت کے سب سے قریب رہتے ہیں۔ وہی سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ گلیشیئر معمول سے زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس سے ان کے پینے کے پانی کے ذرائع متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ موسموں کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نئے چیلنجز ان کے صدیوں پرانے طرز زندگی کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہیں۔ ان حالات میں وہ اپنی ثقافت اور شناخت کو کیسے بچا پاتے ہیں؟ ان کے بزرگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کی استقامت کمال کی ہے۔ ان کے ایک بزرگ کا قول بہت مشہور ہے کہ یہاں زندگی محض سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ شعور اور سمجھ کا نام ہے۔ واو،